بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیرت صحابہ کے تیسرے پروگرام میں حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عثمان بن عفان خاندانی بنی امیہ کے چشم و چراغ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت تھی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پہ اسلام قبول کیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا تو آپ کے حقیقی چچا آپ کو چٹائی میں لپیٹ کے آگ کا دھواں دیا کرتے تھے کہ تاکہ آپ توبہ طائب ہو جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ایمان لایا ہے اس ایمان سے روگردانی اختیار کر کے ارتداد اختیار کر لیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرم و حیا کا مجسم تھے۔ کامل الحیا والایمان آپ کا لقب ہے، اور غنی بھی آپ کا لقب ہے، ذوالنورین بھی آپ کا لقب ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ کے اندر جتنے بھی صحابہ تھے جن پہ سختیاں ہو رہی تھی ان کے اندر بھی آپ شامل رہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے جب مکہ کے اندر مظالم شدت اختیار کر گئے تو آپ نے ہجرت حبشہ اختیار کی، لیکن اسی دوران ہجرت حبشہ اکیلے نہیں کی، آپ نے اپنی زوجہ کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کی۔ آپ کی بیوی ام رقیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی تھی، اور یہ وہ صاحبزادیاں تھیں کہ جنہیں طلاق ہو چکی تھی۔ حبشہ کی ہجرت بھی آپ نے فرمائی، اور ہجرت حبشہ کے بعد آپ واپس پلٹے، اور ہجرت حبشہ کے بعد پھر دوسری ہی وہ ہجرت ہوئی، وہ مدینہ منورہ کی طرف بھی آپ نے کی۔ اور یہ پہلا وہ خاندان تھا کہ جنہیں 2 بار ہجرت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سیدنا عثمان بن عفان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا، جتنا مال دیا تھا اتنی ہی آپ کو اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا بھی خوگر بنایا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کیا تو اپنا سارا مال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ قربان کر دیا۔ مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور ہجرت کرنے کے بعد مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا جو یہودی کی ملکیت تھا، اور اس نے یہ کہا کہ کوئی آدمی آتا کنواں خرید لے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید لے؟ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے اس آدھے کنویں کو خرید لیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے صرف کنویں ہی نہیں خریدا، جب مسجد نبوی کی بنیادیں بن رہی تھی، مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی، تو اس موقع پہ بھی آپ نے اپنا قیمتی مال مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر خرچ کیا۔ مسجد نبوی کی زمین کی خریداری کے اندر بھی آپ نے اپنا مال خرچ کیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کے اندر شامل ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کہ اس میدان کے اندر بھی آپ کے نام سے بیعت رضوان ہوئی، آپ کو مکہ بھیجا گیا، اور آپ مکہ کے اندر کچھ دیر زیادہ رک گئے تو مدینہ کے اندر یہ افواہ پھیل گئی کہ آپ کو شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو 1400 صحابہ کو لے کے نکلے اور ایک مقام پہ پڑاؤ ڈالا، اور اس بات پہ عہد ہوا کہ اگر عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو ہم ان کی شہادت کا بدلہ ضرور لیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت رضوان کے اندر اپنا ایک ہاتھ عثمان کا ہاتھ شمار کیا۔ سیدنا عثمان بن عفان مکہ کے اندر مکہ والوں نے یہ کہا کہ آپ تو آئے تو ہیں اور یہ بیت اللہ کا طواف کر جائیے، عمرہ کر جائیے۔ آپ یہ فرمانے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں محمد رسول اللہ کے بغیر طواف بھی کروں اور عمرہ بھی کروں، یہ ممکن ہی نہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بحر روما کی خیرداری کے اندر بھی، مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر بھی آپ شامل رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ آپ نے اپنا سارا مال، اپنا مال جتنا بھی تھا اس کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، اور آپ نے پہلی بار اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے کہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، آپ کھڑے ہوئے۔ دوسری بار غرضے کے 1000 اونٹ غلے کے ساتھ آپ نے راہ خدا کے اندر وقف کر دیا۔ سیدہ عثمان بن عفان کے بارے میں یہ بات تاریخ میں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ جنت کی بشارت دی۔ آپ نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ اس طور پہ کیا ہے، اس کے بعد کوئی بھی یہ کام کریں گے تو انہیں کسی بات کا نقصان نہیں ہوگا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کے اندر بھی شامل ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع پہ ساتھ رہے، اور جب آپ کی اہلیہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور میدان بدر کے اندر آپ شریک نہ ہوئے، لیکن میدان بدر کی مال غنیمت کے اندر آپ کو حصہ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان ان میں سے ہیں کہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہے، لیکن بدر کے شرکاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو شامل فرمایا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی۔ جب دوسری بیٹی بھی فوت ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے نبی کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے عقد کے اندر دے دیتا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا کے اندر بہترین نمونہ تھی۔ آپ تشریف فرما ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سیدنا ابو بکر تشریف لاتے ہیں، آپ اسی طرح بیٹھے ہیں، عمر آئے آپ اسی طرح بیٹھے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے اپنے دامن کو ٹھیک کر لیا اور اپنی پنڈلی پہ کپڑا ڈال لیا۔ صحابہ عرض کرنے لگے آپ تو اسی طرح بیٹھے رہے، تو اب عثمان آئے، آپ نے فرمایا عثمان تو وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں کیوں نہ حیا کروں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے اندر وہ مظلوم صحابی ہیں جو 44 لاکھ مربع میل کے حکمراں، اور انہیں مدینے کی سرزمین کے اندر بے دردی سے شہید کر دیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شہادت کی بشارت دی۔ آپ پہاڑ پہ کھڑے تھے، پہاڑ ہلنا شروع ہو گیا تو آپ نے فرمایا پہاڑ کیوں ہلتا ہے؟ تیرے اوپر ایک صدیق موجود ہے، 2 شہید موجود ہیں اور ایک نبی موجود ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ عثمان ایک وقت ایسا آئے گا تجھ سے یہ خلت کو اتارا جائے گا، تم اس خلت کو اتارنا نہ۔ اور سیدنا عثمان بن عفان 40 دن تک معاشرے میں رہے، پانی بند کر دیا گیا۔ آپ نے قوم سے کہا کہ پانی کیوں بند کر دیا گیا ہے؟ اس موقع پہ ابو ہریرہ حاضر ہوئے، فرمایا آپ حکم کریں تو 600 مجاہدین ان باغیوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آفر کی کہ آپ مدینے کو چھوڑ کے شام تشریف لے آئیں، آپ کی حفاظت کریں گے، تو آپ نے فرمایا میں مدینہ نبی کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ اور آپ جب شہید کر دیے گئے اور بھوک سے پیاس سے نڈھال آپ کی اہلیہ کے دونوں انگلیاں کٹ گئی، اور آپ نے یہ فرمایا کہ میں روزہ صبر سے رکھتا ہوں اور صبر سے افطار کرتا ہوں۔ اور سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغیوں نے شہید کر دیا، اور آپ کی شہادت کے بعد امت کے اندر وہ انتشار کا وہ دروازہ کھلا جو آج تک بند نہ ہو سکا، اور آپ کے بعد امت تقسیم در تقسیم ہوتی گئی، اور تاریخ کے اندر سب سے زیادہ مظلوم اگر کسی صحابی کو، کسی خلیفہ کو سمجھا جا سکتا ہے اور وہ ہیں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذوالنورین کا بھی لقب انہیں ملا، جنت کی بشارت بھی انہیں ملی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔